बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कच्चे और पक्के के डाकू राज के हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान इस हवाले से सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं। तफसील आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल के अंदर कैद इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालतें हुक्म देती हैं, लेकिन एक अफसर वो मुलाकात नहीं करने देता और अदालतों के अहकामात को न सिर्फ वो पांव तले रौंद रहा है, बल्कि अब जजेस भी तप गए हैं। तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इकरार उल हसन और पीर हक खतीब, पिछले दिनों उनका आपस के अंदर बड़ा टकराव रहा। बहुत ज्यादा खबरें आई। अब एक मरतबा फिर इस हवाले से बड़ी आम खबर है, वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज तहरीक इंसाफ के कायदीन ने एक बड़ी तकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर साइफर के जो मामलात हैं उन पर बात की। डोनाल्ड लू की जो गुफ्तगू हुई उस पर बात की गई, लेकिन डोनाल्ड लू ने जो रेड लाइन करार दिया है ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को, इस पर अभी तक हुकूमत पाकिस्तान का कोई मौकफ नहीं आया। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक तरफ आम पाकिस्तानियों पर तो फौरी तौर पर न सिर्फ रद्द अमल आता है, बल्कि उनके घरों पर रेड भी जो है वो पड़ जाता है। लेकिन यहाँ अमरीकी जो डोनाल्ड लू है वो उसने बड़ी अजीब बातें की और उस पर अभी तक किसी किस्म का जो रद्द अमल है वो नहीं आया। लेकिन अब एक बड़ी आम चीज ये है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालतें हुक्म देती हैं, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। लेकिन सुपरिटेंडेंट जो जेल है वो इतना ताकतवर है, उसके पीछे कोई इतनी बड़ी ताकत है कि वो इमरान खान से ना वकला को मुलाकात करने देता है, ना वो आम जो मिलने वाले हैं उनको मुलाकात करने की इजाजत देता है। तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है उन्होंने गाइडलाइन देनी होती हैं, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। अब ये आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक हुक्मनामा आया है और इसके अंदर जो जजेस हैं वो तकरीबन 6 अदालती जो अहकामात हैं वो मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ जो बेंच हैं उन्होंने हुक्म दिया है और आज तो ये कहा गया है कि भाई आप ऑनलाइन मुलाकात करवा दें, लेकिन उस पर सरकारी वकला ने बड़ी एक गैर मंतकी सी दलील दी है, जिसको जज साहब ने रद्द किया है। तो आज तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान है, इन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। आपने देखा चंद दिन पहले कहा गया कि अडयाला जेल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इशूज हैं, इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। तो अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कल 22 मार्च को अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है और साथ ये कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाए। तो ऑनलाइन भी चूंकि मीटिंग नहीं करवाई जा रही, जेल हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल में ऑनलाइन मीटिंग की सहूलत नहीं है, तो साबक चेयरमैन पीटीआई के मुआवन को बंदोबस्त करने दिया जाए, ये भी हुक्मनामा कहा गया है। कहा गया है भाई आप अगर बंदोबस्त नहीं कर सकते तो ठीक है। जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो मुआवन है वो इस हवाले से जो वो कर लेंगे। ऑनलाइन मीटिंग की जगह पर इंटरनेट तक रसाई मतलूबा स्पीड और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मुतलका टेलीकॉम कंपनी को तलब करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया जाएगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इतराज उठाया कि जेल रूल्स में तो ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाजत ही नहीं है। एडवोकेट जनरल की दलील बेवजन नहीं है। ये जज साहब ने कहा है कि सबको मालूम है कि जेल रूल्स 1978 में ड्राफ्ट किए गए थे। 1978 में तब ऑनलाइन वीडियो मीटिंग की सहूलत मौजूद ही नहीं थी। इसके बाद ऑनलाइन मीटिंग की जरूरत ही पेश नहीं आई कि हुकूमत इस पर गौर करती। ऑनलाइन मीटिंग के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, ये हुक्मनामा है अदालत का। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग में सियासी गुफ्तगू की जाएगी। तो इस बार जज साहब ने कहा तो सवाल यह है कि फिजिकल मुलाकात कराई जाती है तो उसमें सियासी गुफ्तगू के अलावा क्या गुफ्तगू की जाएगी? यानी एक सियासतदान है, उसको आपने कैद किया हुआ है, सियासी रहनुमाओं ने उससे मुलाकात करनी है, तो भाई सियासी गुफ्तगू ही होगी। तो अगर वो फिजिकल मुलाकात होगी तो फिर भी तो सियासी गुफ्तगू होगी। तो लिहाजा ये आप किस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आपको इल्म है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कॉल्स हैं उसके लिए बाकायदा जो मरियम नवाज है उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। अब दूसरी तरफ जो हक खतीब और इनका मामला है, देखिए बहुत सारे इसके अंदर जस्टिफिकेशन हो सकती हैं। जो हक खतीब के मुरीदैन है वो कह सकते हैं कि इकरार उल हसन हमारे जो पीर साहब हैं उनकी तजहीक करते हैं और वाकयातन वो करते हैं। दूसरी तरफ इकरार उल हसन कहते हैं कि वो एक पूरा जो है वो जैसे जादूगर होते हैं।
یا جیسے وہ آنکھیں باندھ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے آدمی ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کام کرتے ہیں، پہلے تو انہوں نے بہت ساری زنجیروں کا اور باقی معاملات اٹھائے۔ اس سے یقینی طور پر جو اقرار الحسن صاحب ہیں، ان کے ریونیو کے اندر بھی بڑا اضافہ ہوا ہے، چونکہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے جب آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ 23 مارچ کو یہ رکھا تھا، لیکن اب 23 مارچ کو چونکہ پریڈ ہو رہی ہے اور کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے، یہ پریڈ ہوگی، اس وجہ سے اب کر دیا گیا کہ 24 تاریخ کو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا الزام اقرار الحسن نے لگایا ہے حق خطیب پر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کا بھی جنسی استحصال کرنے والا پیر ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ کے باعث راولپنڈی اور اطراف میں موبائل سگنلز بند ہونے کے پیش نظر اب ہم 24 مارچ بروز اتوار حق خطیب کے کلر سیداں اڈے پر جائیں گے۔ اس سے پہلے 24 مارچ دوپہر 12 بجے روات جی ٹی روڈ پر پاکستان کے تمام ڈیجیٹل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے نمائندگان کو دعوت ہے۔ ہم حق خطیب کی جانب سے خواتین، عقیدت مندوں اور معصوم لڑکیوں کے جنسی استحصال کی تفصیلات اور دیگر ثبوت میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ بڑا ایک بھیانک الزام ہے۔ یہ اگر جس طرح اقرار الحسن کا طریقہ ہے، وہ پہلے ریکارڈنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا الزام ہے کہ وہ حق خطیب جو ہے وہ خواتین کا جنسی استحصال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ عام ثبوت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اب یہ اقرار الحسن ظاہر ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کے آستانے کو وہ اڈا بولتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک نیا جو ٹکراؤ ہے وہ لگتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس کا تعلق عمران ریاض خان سے ہے۔ عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے آج کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور یہ بڑے عام ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے بڑی عام اس کے اندر بیان کی ہے۔ ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں، ان کا وقت اختتام آ گیا ہے اور یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی عام ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچے اور پکے کے جو ڈاکو ہیں، یہ ان کو کچے اور پکے کے ڈاکو اور فارم 47 والوں کو فی الحال استثناء حاصل ہے، مگر شامت دونوں کی آنے والی ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے کی ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 2013 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ اور پنجاب کے کچے میں ڈاکو اور ان کے جرائم پر ایک ڈاکومنٹری بنائی، تو کچھ حیران کن حقائق سامنے آئے تھے، جن میں سے چند ایک تو آن ایئر بھی نہیں ہو سکے۔ صورتحال آج بھی جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عام بات ہے، جب تک ان مسائل کو ہم دیکھیں گے نہیں کہ کس طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپس کے اندر کچے اور پکے کے جو ڈاکو ہیں وہ آپس کے اندر ان کا الائنس ہوتا ہے، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پولیس کی جو فورس ہے، کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا جو کہ پولیس کے اندر بھی ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ممکنہ طور پر جدید ترین جو اسلحہ آتا ہے ان کے پاس وہ کہیں نہ کہیں سے تو آتا ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا جاتا ہے، لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بہت ایفیشینٹ کام کرتی ہیں، لیکن یہاں پر پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اور آج تو یہ بھی لوگوں نے تنقید کی کہ آپ جو ہے وہ کشمیر فتح تو چلے نہیں ہم کر سکے، لیکن کشمور تو فتح کر لیں۔ یہاں تک جو ہے کیونکہ جس طرح آج بھی ویڈیوز آئی ہیں بڑی ہولناک اور خطرناک ہے، عام لوگوں کو اٹھا کر ٹریپ کر کے جیسے بھی انہوں نے قبضے میں لے کے ادھر وہ گولیاں چلا رہے ہیں اور ریاست پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ ہیں اصل جو ہے وہ ریاست کو چیلنج کرنے والے تحریک انصاف اور سیاسی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف۔ تو آپ نے کارروائیاں کی، آپ نے بتایا کہ یہ غدار بھی ہیں، یہ فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن یہاں پر پھر یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشن ملتوی جب کروانے تھے تو اس وقت یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اب سوشل میڈیا پر۔ اس وقت تو ہمیں جو پنجاب کا نگران اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا تھا، محسن نقوی نامی کردار، وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ادھر مصروف ہے، اور وہ اس کے بعد کیا رپورٹ آئی؟ بھائی ادھر آپ نے کہا سندھ سے بھی شروع کر دیا ہے، پنجاب سے بھی شروع کر دیا ہے، کچے میں بڑا آپریشن ہو رہا ہے۔ تو اس آپریشن کا اختتام کیسے ہوا؟ وہاں کتنی کامیابی ہوئی، ناکامی کیوں ہوئی؟ تو آج ادھر آپ تحریک انصاف والوں کے سامنے جو ہے وہ آپ شیر بن جائیں، اور کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے آپ بھیگی بلی بنے، تو لوگ باتیں تو کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں عمران ریاض کہ اس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ 7 چیزیں انہوں نے کہتے ہیں ہماری تحقیقات کے اندر آئی ہیں، اور یہ بڑی الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں اغوا برائے تاوان کے معاملات میں ڈاکو باقاعدہ ملنے والی رقوم کا ایک حصہ پولیس اور دیگر با اثر مقامی شخصیات کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک ان کا نیٹ ورکنگ ہے۔ نمبر 2،
کئی مغویوں کو ڈاکو خود اغوا نہیں کرتے بلکہ وہ ڈاکوؤں کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ تاوان کا معاملہ کیا جا سکے۔ یہ بھی ایک عام معاملہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے تحقیقات اس وقت کی، اکثر مغویوں کے اغوا کے لیے ڈاکوؤں کو ان کے حصے دار خود مخبریاں کرتے اور مکمل ریکی فراہم کرتے ہیں، یعنی ایک پورا گینگ اور آگے نیچے تک جو ہے وہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ ڈاکوؤں کو اسلحہ اور بارود خود پولیس مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ بڑی سنگین بات ہے، اس پر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ کچے کے یہ ڈاکو بغیر سہولت کارے کے کبھی بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ڈاکوؤں کو بھتہ دینے پر مجبور ہے، اس لیے ہے کہ وہ نظام پر بھروسہ نہیں کرتی اور ڈاکوؤں کے ساتھ اس کے گٹھ جوڑ سے آگاہ ہے۔ یعنی پورا سسٹم چونکہ ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا، اور اب تو ویسے بھی ڈاکو اقتدار کے اندر ہے، چونکہ فارم 47 کے مطابق قومی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو کچے اور پکے کے ڈاکو ان کے الائنس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ نمبر 7 وہ کہتے ہیں ڈاکوؤں کے خلاف ہونے والے کئی پولیس آپریشن صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، جن سے نتائج صفر اور بجٹ ٹھیک ٹھاک مل جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، جس کے اندر یہ اغوا کار جو ہے وہ اب لوگوں کی روز وہ ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں، ریاست پاکستان اور اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ محسن نقوی اب تو بڑا للکار رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تمام مشینری آپ کے ہاتھ میں تھی، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اس وقت آپ نے جو آپریشن کیا وہ آپریشن کا بنا کیا؟ وہ آپریشن صرف آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پولیٹیکل ورکرز جو ہے ان کے خلاف آپ کرتے ہیں، اور باقی کیا یہاں ایئر فورس کی خدمات نہیں لی جا سکتی؟ یہ سارا معاملہ جو ہے اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو عمران ریاض نے وہ 7 چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر کہ جو یہ سارا ایک گینگ اور نیٹ ورکنگ ہے، اس کے اندر ایک الائنس ہے، سسٹم کی کمزوری ہے، اور سسٹم جو ہے اس کو چونکہ ہم نے ٹھیک کرنا کوئی نہیں ہے، تو یہ اسی طرح غریب عام آدمی وہ پستا چلا جائے گا، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم کرتے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔